اللهم صل على سيدنا ومولانا صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دن دربار نبوت میں حاضر ہوا تو میں نے اپنے آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا خوش اور حشاش بشاش دیکھا کہ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا میں کیوں نہ خوش ہوں کہ ابھی ابھی میرے پاس سے جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجیں اور میں اس کے 10 گناہ مٹا دوں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دوں، اور جو ایک مرتبہ سلام پڑھے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ لہٰذا آپ اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے اور یہ بھی فرما دیجئے کہ اے امت اب تمہاری مرضی کہ تم درود کم پڑھو یا زیادہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی زندگی میں جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا مانگتی تھی اور جو چاہتی تھی وہ مل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود تنجینہ سے مراد وہ درود شریف ہے جسے پڑھنے سے ہر مشکل اور مہم سے نجات ملتی ہے۔ علامہ فاقہانی نے قمر منیر میں ایک بزرگ شیخ موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے کہ جہاز طوفان کی زد میں آ گیا۔ یہ طوفان قہر خداوندی بن کر جہاز کو ہلانے لگا۔ ہم لوگ یقین کر بیٹھے کہ چند لمحوں کے بعد جہاز ڈوب جائے گا اور ہم لقمہ اجل بن جائیں گے، کیونکہ ملاحوں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ اتنے تند و تیز طوفان سے کوئی قسمت والا جہاز ہی بچ سکتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس افراتفری کے عالم میں مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ چند لمحے غنود کی طاری ہوئی، میں نے دیکھا کہ ماہ بطحا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درود 1000 بار پڑھو۔ میں بیدار ہوا، اپنے دوستوں کو جمع کیا، وضو کیا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی ہم نے 300 بار درود پاک پڑھا تھا کہ طوفان کا زور کم ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ طوفان رک گیا اور تھوڑے ہی وقت میں آسمان صاف ہو گیا اور سمندر کی سطح یوں پرامن ہو گئی کہ جیسے یہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس درود پاک کی برکت سے تمام جہاز والوں کو نجات مل گئی۔ اس درود پاک کا نام تنجی یا تنجینہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بے پناہ فضائل ہیں اور بزرگان دین نے 12 مرتبہ آزمایا ہے۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نہایت مشکل میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے وضو کر کے معطر ہو کر یہ درود پاک پڑھنا شروع کیا تو مشکل حل ہو گئی۔ اس درود پاک کو جو شخص ادب و احترام سے قبلہ رو ہو کر ہر روز 300 بار پڑھے گا، اللہ کے فضل سے اس کی سخت سے سخت مشکل حل ہو جائے گی۔ شرح دلائل الخیرات کے مؤلف نے لکھا ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو وہ خالص نیت سے یہ درود پڑھے اور بعد نماز عشاء 1000 بار پورا کرے اور بستر کو معطر کر کے باوضو ہی سو جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 40 روز کے اندر اندر ہی زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، اور اگر اللہ کرم کرے تو ہو سکتا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر ہی زیارت ہو جائے۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ جو شخص اس درود پاک کو صبح و شام 10 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اللہ کے قہر سے نجات ملے گی۔ اللہ اسے برائیوں سے محفوظ رکھے گا، اس کے غم مٹ جائیں گے۔ جو شخص بیماری سے تنگ آ کر طبیبوں اور ڈاکٹروں سے مایوس ہو گیا ہو، اسے چاہیے کہ اس درود تنجینہ کو کثرت سے پڑھے۔ انشاءاللہ بیماری کی تکلیف سے نجات ملے گی۔ اگر وہ خود نہ پڑھ سکے تو اس کے عزیز یا گھر کے فرد 100 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے بلائیں۔ رات کو 1 بجے کے بعد تنہائی میں کھلے آسمان کے نیچے سر ننگا کر کے، یاد رہے کہ سر ننگا کرنا صرف مرد حضرات کے لیے ہے، کھڑے ہو کر 101 مرتبہ درود تنجینہ پڑھیں۔ یہ عمل 21 دن تک کریں۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو دین و دنیا کی ہر نعمت سے نواز دے گا۔
اگر اولاد نافرمان ہو یا شوہر محبت نہ کرتا ہو تو 101 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اسے کھلائیں۔ انشاءاللہ شوہر محبت کرنے والا اور اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ کوئی ایسی حاجت جو تمام تر کوششوں کے باوجود پوری نہ ہو رہی ہو تو درود تنجینہ کے اس عمل سے انشاءاللہ آپ کی وہ جائز حاجت ضرور پوری ہوگی۔ درود تنجینہ 3 دن میں 1100 مرتبہ اس ترتیب سے پڑھیں کہ پہلے دن 366 مرتبہ، دوسرے دن 366 مرتبہ اور تیسرے دن 368 مرتبہ پڑھیں۔ پھر بکاری بن کر، ہاتھ اٹھا کر، آنسو بہا کر اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کریں کہ اے میرے رب، فلاں مسئلہ حل کرنا میرے بس میں نہیں، کیونکہ میں کمزور بندی ہوں، لیکن تو طاقتور ہے، میری مدد فرما۔ انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، حاجت پوری ہو۔ حضرت گنج بخش مختوم سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو درود تنجینہ بہت پسند تھا، کیونکہ اس کے پڑھنے سے پڑھنے والے کی حاجت بہت جلد پوری ہوتی ہے۔ آج کل کے دور میں کاروبار کی بندش اور رشتوں کی بندش بہت عام ہے۔ اس کے لیے درود تنجینہ کا ایک خاص عمل ہے جس سے ہر قسم کی بندش صرف 7 دن میں ٹوٹ جائے گی۔ درود تنجینہ سفید کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر گھر کی دیوار پر لگا دیں اور 7 دن تک روزانہ اسے دیکھ کر 70 مرتبہ درود تنجینہ پڑھیں۔ یقین کامل سے یہ عمل کریں، انشاءاللہ 7 دن میں اس عمل سے اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ درود تنجینہ کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے: اول 1000 دفعہ 40 دن تک، دوم 121 دفعہ 40 دن تک، سوم 360 دفعہ 40 دن تک۔ جس طرح آسانی ہو اس کے 40 دن پورے کریں۔ اس کے بعد روزانہ 11، 21 یا 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح اس کے اثرات میں نمایاں ترقی نظر آئے گی۔ زکوٰۃ کے بعد اگر کوئی مقصد کے لیے پڑھے تو 71 یا 300 دفعہ پڑھے، فوراً مقصد بھر آئے گا۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے سکتا تب بھی یہ درود برکات سے خالی نہیں۔ سرکار نے سب پھر جوڑ دیے۔